بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا چوتھا درس سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے دعا عبادت ہی ہے۔ محترم سامعین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اقسام عبادات میں سے دعا ایک بڑی ہی اہم قسم کی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز کسی غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی، اور یہ فعل حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور رازق ہے، لیکن وہ اولیاء نیک لوگوں کے بت بنا کر ان سے دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے انہیں واسطہ اور وسیلہ ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل سے راضی نہ ہوا، بلکہ ان کے اس واسطے کو کفر قرار دیتے ہوئے فرمایا، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کو تو یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے تعلق سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ مشرکین مصائب اور تکلیف کے وقت صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یونس کی 22ویں آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور پھر ایک بار مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ پھر آسانی اور خوشحالی میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں جو مجسموں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان کے اس فعل کو کفر قرار دیا ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، بعض ان مسلمانوں کے لیے کیا جواز ہے جو ہر غمی، خوشی، تنگی، تکلیف کے وقت اللہ کو چھوڑ کر رسولوں، ولیوں اور نیک لوگوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو صریحاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی حقیقی معنی سمجھنے اور توحید کو اپنانے اور اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔